کیونکہ جب تک آپ ریلیجن کو یا قرآن کو سمجھیں گے نہیں, آپ اپنی زندگی میں اس کو لاگو نہیں کر سکتے. اور ایز اے لائر آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بھی ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے کئی آرٹیکل ہیں جو قرآن پاک کی روح سے بنے ہیں. تو ہمارے ملک کے آئین کو سمجھنے کے لیے, اس ملک کی وجہ کیوں وہ ہمیں ملا, اور جو ہمارا دین ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے. تو یہی میرا مشن تھا جو میں نے 2020 میں 2020 میں شروع کیا تھا, اور اس کے بعد صرف سندھ کو چھوڑ کے پورے پاکستان کے اندر لاگو ہوا گریڈ 1 to 5 ناظرہ اور 6 to 12 ٹرانسلیشن. اس کے پیچھے سب سے بڑی سوچ یہی تھی کہ قرآن پاک کو, جو کہ ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے, ایک سمجھ کے پڑھنا ہے, اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر کسی کو سمجھ کے پڑھائے. میں خود حافظ قرآن بھی ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہمیں اس سے ایک سٹیپ آگے جانا ہے, قرآن کو سمجھنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر سکیں. بالکل. سر یہ بھی بتائیے گا, کیونکہ ہم نے اپنے اس پوری ٹرانسمیشن کے دوران ہم نے یہی سنا ہے کہ پاکستان کا جو قیام پاکستان تھا, یعنی وہ بے حد ضروری تھا, کیونکہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اسی لیے قائد اعظم نے سوچا کہ پاکستان ایک الگ مسلم ریاست بنائی جائے جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہی بنائی جائے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج کل کی یوتھ کو یہ ایک مرتبہ پھر سے سمجھانا کتنا ضروری ہے کہ پاکستان کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیے, یہ سب سے اہم ہے, کیونکہ میں لائر ہوں تو میں آپ کو اس کو لیگل کی روح سے بتاؤں گا. جب بھی ہم نے کسی چیز کو سمجھنا ہوتا ہے تو ہم کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے, لیکن اللہ کی ذات کے سامنے جھکیں گے. ہم کسی کو نہیں, ہم کسی بھی چیز کو نہیں مانیں گے, لیکن اللہ کی کتابوں کو, اور خاص طور پہ آخری کتاب کو مانیں گے. اسلام جس کے اوپر یہ ملک بنایا گیا, اب اگر جو لوگ آنے والی جنریشن ہے اسلام کو بھی نہیں پڑھتے, اور جو آپ کے ملک کا قانون ہے جو اس کی روح پہ بنا ہے اس کو بھی نہیں پڑھتے, تو پھر وہ بلر ہو جاتا ہے سارا ویژن کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا, ان کو دیا کیوں گیا تھا. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا, درست فرمایا کہ آج کی جو قوم ہے, ہماری ینگ لوگ ہیں خاص طور پہ, بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن کو کسی سے پڑھنے کی بجائے خود پڑھیں, زندگی میں لاگو کریں. مقصد سمجھیں کہ پاکستان کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ یہاں پر ہم اسلام کو فریلی پریکٹس کر سکیں, یہاں پر عدل کا نظام بہتر ہو سکے, ہم لوگوں کو ان کے رائٹس دے سکیں. اور یہ تبھی ہو سکے گا جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گے. اور سیکنڈلی جو ہمارا قانون ہے وہ بھی انگلش میں ہے, اس کو بھی ہم جب سمجھیں گے اپنی زبان میں تو ہی ہم لاگو کر سکیں گے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہماری یوتھ کو یہ بتانا آج کے ٹائم میں بہت ضروری ہے کہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کا بہت بڑا مقصد تھا, اور وہ مقصد جو ہے کنیکٹڈ ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کے ساتھ. انیک یہ بھی کہیے گا کہ دو قومی نظریہ کو جب ہم دیکھتے ہیں گہرائی میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت پیش کیا گیا جب مسلمان اور ہندو دو ایک جگہ پر رہتے تھے. تو یہ بتایا گیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے, ہندو ایک الگ قوم ہے. اب مسلمان ایک الگ قوم تو ہیں, لیکن پھر جو باقی مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی ہماری قومیت میں سما جاتے ہیں اگر ہم دو قومی نظریے کی روح سے دیکھیں. اور اب جو پاکستان جس طریقے سے لیڈ کر رہا ہے باقی مسلم کنٹریز کو, اب جو پیکٹ سائن ہو رہے ہیں, ٹرکی آ گیا ہے, اب تو بھارت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اس کو مسلم نیٹو تک کہا جا رہا ہے. کہہ رہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب صحیح ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں, اور اب وہ جو دو قومی نظریہ تھا اب اس کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے؟ سر آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا ہے. سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے لے کر ابھی تک یہی سنا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں, اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ہمارے درمیان سرحدیں معنی شاید نہیں رکھتی. ہمیں جو ملاتا ہے وہ ہمارا دین ہے, وہ اسلام ہے, وہ پروفٹ پیس بی اپون ہم ہے, وہ قرآن ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. سب سے پہلے وہ ہے. اسی کے لیے ہماری بہت ساری آرگنائزیشن بھی بنی ہے, اسلامک کوآپریٹو آرگنائزیشن ہے جیسے آپ کو پتا ہے. یہ ہمیں جوڑتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو یہ دو قومی نظریہ ہے, اس کے ساتھ جب ہم اس کو ایک لارجر ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سارے مسلمان ممالک اکٹھے مل کے ساروں کی فلاحی ریاست کے ساروں کی فلاح کے لیے کام کریں, جس میں ہم اپنے ریلیجن کو بھی پروموٹ کر سکیں,
सोशल इकोनॉमिक इश्यूज को भी प्रमोट कर सके और सारों की बेहतरी के लिए भी काम कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कहा, अभी रिसेंटली हमारा जो मुआहदा भी हुआ है टर्की एंड सऊदीया से, वो इसीलिए है कि ताकि हम एक दूसरे की हिफाजत भी कर सके। और हिफाजत का सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात को जब हम प्रैक्टिस करें तो उससे अगर किसी और को मसला होता है तो हम उन लोगों को वो शेल्टर प्रोवाइड कर सके जिसका हुक्म हमें अल्लाह भी देता है और कुरान पाक भी देता है। बेहतर, बहुत शुक्रिया अनीक राणा साहब।